السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کچھ ایسی نصیحت کی باتیں بیان کی جائیں گی جن کو سن کر یقیناً زندگی میں بڑا بدلاؤ آ جائے گا، جس سے زندگی بدل جائے گی۔ وہ ملاحظہ فرمائیں۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو، اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو، کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کو اوقات سے زیادہ مال مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، اور انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج، آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور اس طرح بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں بھی ٹھیک تھیں۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچہ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ اپنے لیے ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کہ یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رکھیے، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ انشاءاللہ ہر کام پورے ہو جائیں گے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں۔ وہاں دیر ہے، اندھیر کبھی نہیں ہے۔ اگر آپ پریشان ہو کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ مجھے اتنا عجیب لگتا ہے نا کہ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر ہمارے بارے میں پوری کتاب خود ہی لکھ دیتے ہیں۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، کہ وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے، حساب دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسو کا، تڑپ کا، بے حسی کا اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس کچھ نہیں، سبھی لوگ یہ بات بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ کچھ باتیں بیان کی گئیں، ان کو سنیں۔ واقعی میں اس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ہماری ہر کمی، ہر کوتاہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بلکہ اپنے خاطر بدلنا چاہیے، کیونکہ آنے والے دن بہت سخت ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اس کا جزا ہمیں ضرور ملے گا، یا پھر وہ عذاب کی شکل میں یا پھر نعمت کی شکل میں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو ہمیں اس کی جزا اچھی ملے گی،
اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو اس کی جزا بھی ہمیں اسی طرح کی ملے گی۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔